بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ مبارک رات عطا کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اسی رات میں نازل فرمایا۔ آپ کو کیا معلوم؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دن میں اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کو 1000 مہینوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رات کس طرح ہم کو دی گئی؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، وہ دن میں جہاد کرتا تھا اور رات ہوتے ہی وہ عبادت میں مشغول ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کر دیا تو آپ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ ہم اتنی عبادت کہاں کر سکتے ہیں، کہ 1000 مہینوں تک ہماری اتنی عمریں بھی کہاں ہیں کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کی کچھ فضائل اور کچھ اس کا طریقہ بیان کر سکیں۔ اس لیے میں اسی اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز ان کو سکھائی تھی۔ کہا تھا کہ اے چچا، اگر تم اس نماز کو پڑھو گے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، نئے اور پرانے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس نماز کو ایک دن میں ہر روز ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تم سے اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ ہی لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو کم از کم پوری عمر میں ایک مرتبہ پڑھ ہی لینی چاہیے۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنے فضائل سن کر بھی اس نماز کو نہیں پڑھتا، گویا کہ وہ شخص اس دین کی عزت نہیں کرتا ہے۔ اب ہم طریقے کی طرف چلتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ جب سب سے پہلے آپ حضرات نے نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعات صلاۃ التسبیح واسطے اللہ کے لیے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھ کر کوئی سورت، حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں کوئی سورت یاد ہے کہ کون سی سورت پڑھی جائے؟ انہوں نے کہا کہ الہاکم التکاثر پہلی رکعت میں پڑھ لیا جائے، اور دوسری رکعت میں والعصر پڑھا جائے، اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیا جائے۔ تو مستحب ہے کہ انہی کو پڑھ لیا جائے۔ جب سورت ختم ہو جائے تو اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا چاہیے۔ ہو گیا 25 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، پہلے تکبیر کہے اللہ اکبر، چلے گئے رکوع میں
پہلے اپنی تسبیح پڑھ لے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھنی ہو پڑھ لے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ لے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے یہی الفاظ کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ کہے 10 مرتبہ۔ اس کے بعد جب سجدے کے لیے چلے جائے پہلے تکبیر کہے، اس کے بعد سجدے میں چلے جائے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلی پڑھ لے 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھنا ہو پڑھ لے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ پڑھ لے۔ اس کے بعد جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے تو پھر وہاں بھی 10 مرتبہ پڑھ لے یہی الفاظ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب دوسرے سجدے میں جائے تو اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھ لے، یہ کل مقدار 75 مرتبہ ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ بھی حدیث میں آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھ لے، تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھے، اس کے بعد الحمد شریف اور اس کے بعد کوئی سورت، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لے 15 مرتبہ۔ اس کے بعد جب رکوع میں چلا جائے تو رکوع میں 10 مرتبہ کہے، اور جب رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر پھر 10 مرتبہ کہے۔ اس کے بعد جب پہلا سجدہ کرے تو پہلے سجدے میں بھی 10 مرتبہ، پھر دوسرا جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے تو پھر بھی 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ جب کرے اس میں بھی 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ دونوں طریقے حدیث میں آئے ہیں۔ اور رہا یہ کہ کیا قاعدے جو تشہد ہے اس میں بھی یہ تیسرا کلمہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنی ہے، نہیں اس میں نہیں، بالکل یہ نہیں پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو اس رات میں اللہ تعالی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک کیا کرو، اور اس کے بعد ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچایا کرو۔ دین کی بات کسی تک پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کو ایک ہی آیت معلوم ہے اس کو بھی آگے پہنچا لیا کرو، اس لیے ویڈیوز کو اسلامک ویڈیوز کو شیئر کر لیا کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔